سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ تکبر دراصل ہے کیا؟ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یا دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر جاننا دراصل تکبر ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے، باقی سب اس سے کم تر ہیں، اور یہ تکبر اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ کس نے کیا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس کا سبب یہ تکبر تھا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تو اس نے یہ جواز بنایا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے، اور میں ان سے افضل ہوں، تو افضل ہو کر میں کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ تکبر اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کو، ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وہ ملعون قرار پایا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبر سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ایک بہت آسان حدیث مبارکہ، امید ہے کہ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر یا بڑائی انسان کے اوصاف میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کا وصف ہے۔ وَلِلَّهِ الْعَظْمَةُ، اللہ کے لیے ہی ساری عظمت ہے۔ وَلِلَّهِ عِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے۔ اگر کسی کو بڑائی زیب دیتی ہے، اگر تکبر کسی کے لیے جائز ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو اس کا حق رکھتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، تھوڑا سا یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو فرمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں پتہ چلا، لیکن فرمان یا جو وہ قول ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے، جس کسی نے ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے لینے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ انسان کی جو بھی نعمتیں ہیں، انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے، جس پر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر یا افضل سمجھ رہا ہے، سپیریئر سمجھ رہا ہے، وہ یہ جان لے کہ وہ نعمتیں عارضی ہیں، کسی بھی وقت وہ جا سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس وہ تمام نعمتیں جس پر وہ تکبر کرتا ہے اللہ کی عطا کردہ ہیں، وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں۔ کوئی اپنی طاقت پر غور کرتا ہے تو اس پر فخر کرنے لگ جاتا ہے، اپنی طاقت کو زیادہ پاتا ہے۔ کوئی اپنے قبیلے کو بڑا دیکھتا ہے تو اس پر دوسروں سے غور کر کے فخر کرنے لگتا ہے۔ کوئی اپنے حسن پر غور کرتا ہے، کوئی اپنے علم پر غور کرتا ہے، اور جب دوسروں کو اپنے سے کم تر جانتا ہے تو وہ اس پر تکبر کرنے لگتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی چیز سے نوازا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس وہ کم ہے، تو صرف اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے عاجزی کے ساتھ اس نعمت کی بقا کا سوال کریں، اور اس کے لیے خیر کا سبب ہونے کی دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ علم پر اگر تکبر کیا جائے تو علم تو بلعم باعورہ نامی ایک شخص کے پاس بھی بہت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ سخت ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوا، کیونکہ اسے اپنے علم پر تکبر ہو گیا تھا۔ اگر دولت پر تکبر کریں تو دولت تو قارون کے پاس بھی بہت تھی، 40 سے زیادہ اونٹوں کی جماعت اس کے خزانوں، اس کی دولت کی کنجیاں، اس کی چابیاں لے کر چلتی تھی۔ کیا ہوا؟
ایک لمحے میں جب اللہ کا حکم آیا تو قارون اپنے لشکر، اپنی جماعت، اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا اور فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تکبر اگر بڑے لشکر پہ کیا جائے تو فرعون کا لشکر تو بہت بڑا تھا، اس کی طاقت بہت بڑی تھی، سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو کیا ہوا؟ آنن فانن سمندر کی لہروں نے انہیں غرق کر دیا۔ وہ اور اس کی فوج کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکی، اس کی طاقت بھی ختم ہو گئی، اس کی فوج بھی ختم ہو گئی، اس کا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ بڑائی تو نمرود بھی بہت جتاتا تھا، لیکن اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، سجدہ کرواتا تھا، اور ایک وقت روایات میں یہ لکھا گیا ہے، ایسا آیا کہ وہ جو لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا اس کو ایسی بیماری پیدا ہو گئی، اس میں ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ جب وہ سارے لوگ اس کے سر پر جوتا مارتے تھے یا کچھ چیز مارتے تھے تو اس کو اس سے آرام اور راحت ملتی تھی۔ کہاں سجدہ ریز ہو رہے ہیں لوگ اس کے آگے اور کہاں وہ اس کو جوتے مار رہے ہیں۔ یہ خیال ہمیشہ رکھیے کہ کوئی بھی نعمت دائمی ابدی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے بڑھ کر یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر ہم سے بڑی کسی کی ذات ہے، اگر تکبر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور جہاں تک بات ہے بہتر سمجھنے کی تو یہ سوچنا ہے کہ اپنے سے بڑھ کر سب کو جانیے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، بہت پیارا طریقہ اس کا بتایا گیا ہمارے دین میں، کہ جو ہم سے بڑے ہیں، ہم انہیں عمر میں جو ہم سے بڑے ہیں، ہم انہیں اس لیے اپنے سے بہتر سمجھیں کہ اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ عمر دی، یہ ہم سے پہلے ایمان والے تھے اور انہوں نے ہم سے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، ہم سے زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اور جو ہم سے چھوٹے ہیں عمر میں، انہیں ہم اس لیے اپنے آپ سے بہتر سمجھیں کہ انہوں نے ہم سے کم گناہ کیے ہوں گے کیونکہ ان کی زندگی ابھی ہم سے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو خود سے حقیر جانے۔